اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکا تو قریش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانی دشمن بن گئی۔ وہ آپ علیہ السلام کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ابو لہب کی بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتی تھی معاذ اللہ۔ ابو لہب کی بیوی کون تھی؟ ام جمیل، کیا نام تھا اس کا؟ ہلو، ام جمیل اصل نام کیا تھا؟ بتایا تھا میں نے، عروہ، ٹھیک ہے عروہ۔ اور ابو لہب کا اصل نام وہ بھی بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ جی، عبد العزیٰ، کیا نام تھا؟ عبد العزیٰ تھا۔ اچھا، ایک اور MCQز میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا کہ جنگ بدر میں مشرکین کے ایک سردار اس نے حاضری نہیں لگائی تھی، وہ کون تھے؟ جنگ بدر میں جتنے بھی سرداران تھے سارے کے سارے گئے تھے سوائے ایک کہ وہ کون تھا؟ جس نے اپنی طرف سے قرضدار کو بھیجا تھا۔ ابو لہب ہی تھے نا، ابو لہب یہی تھے، ہاں۔ اور یہ جنگ بدر کے 7ویں دن بعد مر گیا تھا۔ کتنے دن بعد؟ 7ویں دن بعد یہ مر بھی گیا تھا، اس پہ کوئی بیماری لگ گئی تھی۔ اچھا جی، گالیاں بھی دیتی تھی آپ علیہ السلام کی، گھر کے دروازے پر کانٹے ڈالتی، مگر آپ علیہ السلام نے جواب میں کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی اسی گالی نہیں دی اور نہ کبھی اس کو کوئی تکلیف ہو وہ پہنچائی۔ مکہ میں 13 برس تک آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو سخت تکلیفیں دی گئی۔ قریش آپ علیہ السلام کا نام بگاڑتے، آپ علیہ السلام پر پتھر پھینکتے، آپ علیہ السلام کو جادوگر کہتے، حالانکہ آپ علیہ السلام کو ہر طریقے سے ستایا کرتے، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی ہر بات کو صبر سے برداشت کیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئی۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ طائف میں کب گئے تھے آپ؟ 10 نبوی، نبوت کی 10ویں سال یا 10 نبوی؟ اچھا، 7 کون تھا؟ اچھا، آپ نے کتنے دن وہاں پر جو ہے نا وہ اسٹے کیا تھا؟ کتنا؟ 10 دن وہ اسٹے کیا تھا۔ اور کتنے سرداروں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی؟ نام کیا آتے؟ عبد یا لیل اور مسعود، کیا انہوں نے یا لیل مسعود عبد یا لیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی۔ اچھا، کیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ اچھا، کون سے وہاں پر ایک غلام تھا؟ عداس تھا، وہ کن کا غلام تھا؟ عتبہ اور شیبہ، بس یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ ایک دفعہ پر اسلام کی طبیعت طائف گئے تھے۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو جھٹلایا بلکہ آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے۔ پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے طائف والوں کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو ان کو بدعا دے سکتے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ شکر کی اہمیت۔ شکر کا معنی احسان مندی، دوسرے کے احسانات کو تسلیم کرنا۔ اسلام میں شکر گزاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس طرح ایک اور مقام پر شکر ادا کرنے کا فائدہ بھی بتایا گیا۔ اس نعمت اس میں اضافہ ہوتا ہے، فرمان الہی ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ اتنی لمبی نماز ادا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام تو خطا سے پاک ہیں، تو پھر اس طرح قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا آپ علیہ السلام کی تمام عبادت اور رعایت کا اہم ترین مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تھا۔ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر زور نہیں دیتا، بلکہ یہ اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے
کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی احسانوں کی بھی قدر کی جائے اور دوسروں کا احسان مند بن جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا وہ نہیں کرتا۔ گویا اللہ کا شکر ادا کرنے کے پہلے مخلوق کا مشکور ہونا ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری مدد یا احسان ہم پر کرے تو اکڑنے اور تکبر ادا کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا، باقی تو یہ وہ ہے۔ اب مشق پہ آ جائے۔ سوال: اپنی مزاج یا پسند کے خلاف کسی بھی بات یا عمل کو بغیر شکوہ کے برداشت کرنا کہلاتا ہے احسان، سخاوت، صبر، شکر۔ صبر۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی، گھر کے دروازے پر کانٹے ڈالتی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہ کہتے، صبر کیا کرتے تھے۔ ابو جہل کی بھی، ابو لہب کی بھی، ابو معیرہ کی بھی، ابو سفیان کی بھی۔ ابو لہب کی بیوی کیا نام تھا اس کا؟ ٹھیک ہے جی۔ مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو سخت تکلیفیں دی گئی، 13 برس، 10 برس، 23 برس، 15 برس، 13 برس۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا صبر کرنے والا مسلمان قابل اللہ کا شکر گزار، اللہ کا شکر گزار۔ یہ جو فرمان حدیث یہ اہم سوال ہے، اس کو نوٹ کر لے لازمی۔ ہاں، کسی کی مدد کرتے ہوئے محض ہماری مد نظر ہونی چاہیے دنیائی مفادات، تعریفی کلمات، رضائی الہی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ادھر آ جائے آپ، یہ صفحہ نمبر 63 پر، یہاں پر ایک ہے تحقیقی کام کی بات، نیچے آپ دیکھیں نا، اس طرح کچھ لکھا ہے انہوں نے نا۔ اچھا، بددعائیں اور برے القابات دیے گئے۔ ہاں، آگے کیا ہو؟ کس نے دی؟ ابو لہب کی بیوی نے، اور اس طرح مشرکین مکہ نے۔ اچھا، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ ٹھیک ہے، شیب ابی طالب محصور کر دیا۔ 3 سال کس کو محصور کیا؟ بنی ہاشم میں کون سا ایسا شخص تھا جو کفار کے ساتھ ملا اور صرف سوائے ان کے تمام بنو ہاشم کو محصور کیا گیا؟ ابو لہب کو۔ کتنے سال سے، کس نبوی سے کس نبوی تک؟ محرم 7 نبوی سے محرم 10 نبوی تک، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھ لے۔ اچھا، وہ کون سے ایک مشہور شخصیت صحابی ہیں جن کی پیدائش شیب ابی طالب کے محاصرے کے دوران ہوئی تھی؟ جی، عبداللہ ابن عباس۔ کون؟ یہ نوٹ کر لو، یہی ہے، یہ لکھ لو۔ اچھا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔